دوستو، اس سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس جمعہ میں جو موضوع ہے وہ حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ عمر کا نام آتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ 4 خلیفہ، اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضور علیہ السلام کے سسر ہوئے۔ بعد کے 2 خلیفے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں خلیفے حضور علیہ السلام کے داماد ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، حضرت سعید بن زید جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے۔ یہ 10 مبشرہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اس دنیا کے اندر دے دی ہے، بلکہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے مسلمانوں، جو اس سے قبل بھی عدل و انصاف کے اوپر بتایا گیا تھا، تاریخ کے اندر حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خلافت کی حکومت تھی اور جو آپ کا عدل و انصاف تھا، تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کا یہ بہت بڑا حصہ ہے۔ کسی سے بغض عداوت نہیں رکھ سکتے۔ سارے صحابہ سے عقیدت و محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے یہ۔ اگر کوئی کسی صحابی سے تھوڑی سی بھی بغض عداوت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن منہ کے بل اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ اس لیے تمام صحابہ کرام سے عقیدت و محبت رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور یہ خلیفے جو ہیں ان سے تو اور زیادہ مقام کے اعتبار سے حضرت ابو بکر آگے، اس کے بعد عمر آگے، اس کے بعد عثمان آگے، اس کے بعد علی آگے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، عبیدہ بن جراح، یہ 10 مبشرہ ہیں۔ ان سے تو اور زیادہ عقیدت و محبت ہونی چاہیے۔ تو آج کا جو موضوع ہے مسلمانوں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مختصر سی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ یہ نبی کی مراد تھے۔ تمام صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ سبحانہ و تعالی بطور خاص فخر کیا کرتے تھے۔ نبی ہمارے فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر آتا۔ یہ فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھی
22 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر یہ حکومت پھیلی ہوئی تھی، اتنی بڑی حکومت، ان کی حکومت کا یہ عالم تھا۔ شیطان عمر کے قریب کیا ہوتا، شیطان عمر کے پاس کیا جاتا، شیطان عمر کا نام سن کر بھاگ جاتا تھا، یہ ڈر اور خوف تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ایسا عدل و انصاف تھا کہ انسان تو انسان جانور تھراتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ دو میں سے ایک کو ایک کے ذریعے اسلام کو بلندی عطا فرما۔ یہ حضور کی مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا، پسند فرمایا، اور اللہ نے اسلام سے، ایمان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالا مال کیا۔ 22 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر اگر کسی کی حکومت ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے مسلمانوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے؟ بیواؤں کے گھروں میں، مسکینوں کے گھروں میں، یتیموں کے گھروں میں جا رہے ہیں، پانی کا مشکیزہ اٹھا کر پہنچا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہے؟ جسم پر جو کپڑا ہے 14 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہے؟ کیکر کے درخت جھاڑ کے نیچے ننگے پاؤں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہے، اور حالت یہ ہے مسلمانوں، کیوں؟ اللہ کا خوف تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، عدل انصاف کرنے والے تھے۔ روئے زمین پر اس زمانے کے اندر ظلم کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے ظالم نہیں ہوتا تھا، مظلوم نہیں ہوتا تھا مسلمانوں۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان عمر فرق کرنے والا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے اللہ سے ڈرنے والے اور اتنے زیادہ انصاف کرنے والے اپنے حکومت کے اندر تھے کہ کہا کرتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر اگر کوئی کتا پیاسا مرتا ہے، دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا پیاسا مرتا ہے میری حکومت کے اندر میرے ہوتے ہوئے، تو کل قیامت کے دن اگر پوچھ ہوگا تو عمر سے پوچھ ہوگا کہ وہ کتا پیاسا کیوں مرا۔ ایک کتا پیاسا اگر مر رہا ہے تو عمر کہہ رہا ہے کہ عمر سے کل قیامت میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا کہ عمر کی حکومت میں کتا پیاسا کیوں مرا۔ مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنے کا ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ اللہ نے اتنی بلندی، اتنا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پائے کے بزرگ ولی، اپنے زمانے کے ولی، بڑے پائے کے ولی، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی مجلس لگایا کرو تو عمر کے تذکرے سے اپنی مجلس کو سجایا کرو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ عمر کا تذکرہ کرنے سے عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، عدل کا تذکرہ کرنے سے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ انصاف کرنے والے تھے، عدل کرنے والے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں قیصر و کسریٰ زیر و زبر ہو گیا، تھراتا تھا قیصر و کسریٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت سے۔ آپ سے اتنا ڈر خوف تھا قیصر و کسریٰ کو
کیونکہ انصاف کرنے والے تھے. صحابہ کو جنگ میں بھیجا کرتے تھے نا حضرات صحابہ کرام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت میں حضرات صحابہ جنگ میں جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گھروں پر جاتے, دستک دیا کرتے تھے. گھر سے آواز آتی تھی, ماں ہوا کرتی تھی, بہنیں ہوا کرتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تمہارے خاوند جنگ میں چلے گئے, بیٹے تمہارے جنگ میں چلے گئے, تمہارے گھر میں راشن چاہیے, تیل چاہیے, گھی چاہیے, کوئی چیز منگانا ہو, عمر حاضر ہے تیرے دروازے پر, منگا, میں تیرے گھر کی ضرورتوں کو پوری کروں گا, راشن لا کے دوں گا, پانی لا کے دوں گا, مشکل سا مٹکے میں پانی بھر کر لا کر دوں گا, تیل لاؤں گا, تمہاری ضرورتوں کا میں کفیل بنوں گا, کیونکہ تمہارے بیٹے, تمہارے خاوند, تمہارے باپ جنگ میں جا چکے ہیں. ایک مرتبہ پہرہ داری کر رہے تھے تو ایک خاتون چولہے پر دیگچا چڑھائی ہوئی, بچے وہاں رو رہے ہیں, چیخ و پکار کر رہے ہیں, کیوں؟ بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے, ساتھ میں خالد اسلم تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں یہ بچے رو رہے ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ بچہ بھوکا ہے اس لیے بچہ رو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس دیگچے میں پتیلے میں کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ پانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پانی سے کیا پیٹ بھرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر وہ خاتون کہتی ہے کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے, اس لیے ہانڈی میں پانی چڑھائی ہوئی ہوں اور پانی گرم ہو رہا ہے. بچے سمجھ رہے ہیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بچے کو میں بہلا رہی ہوں, اور بہلاتے بہلاتے یہ بچے سو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خاتون آگے کہتی ہے کہ وقت کا جو حاکم اس وقت ہے وہ عمر ہے, امیر المؤمنین عمر ہے. اللہ کی میں کل قیامت کے دن کہوں گی کہ اے اللہ, عمر کے رہتے ہوئے امیر المؤمنین کی حکومت, عمر کی حکومت تھی, اس حکومت میں ہمارا بچہ بھوکا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ماں تیری اس حالت کی خبر عمر کو کیسے معلوم ہو؟ تو خاتون کہنے لگی حکومت تو عمر کی ہے نا, پھر وہ اپنے رعایوں کی خبر گیری کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے آئے واپس, بیت المال گئے, ایک بوری اٹھائی, اس میں گھی بھرا, آٹا بھرا, تیل بھرا, شکر بھرا, اور اپنے کاندھے پر اس بوری کو اٹھا کر اس خاتون کے پاس آنے لگے. تو غلام جو اسلم تھا کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین, میں کس کام کے لیے ہوں, مجھے اس اناج گلنے کی بوری دیجئے, میں اپنی پشت پر سوار کر کے کندھے پر اٹھا کر اس خاتون کے پاس لے جاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا کل قیامت کے دن میرے بوجھ کو تم اٹھاؤ گے؟ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کا وقت ہوگا, عدل انصاف ہوگا, اللہ کا دربار لگے گا, اللہ منصف ہوگا, اللہ حاکم ہوگا, اللہ سوال کرنے والا ہوگا, اللہ حساب و کتاب لینے والا ہوگا. کیا میرے حساب و کتاب کی جواب دہی اسلم تم دو گے؟ میں ہی لے جاؤں گا بوری اٹھا کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں اس بوری کو اٹھا کر اس خاتون کے پاس آئے اور خود سے چولہا آگ سلگایا اور خود سے کھانا تیار کیا, حلوہ تیار کیا, اور خود سے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا. کھلانے کے بعد بچے مسکرانے لگے, بچے ہنسنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس غلام اسلم سے کہا کہ میرا دل چاہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے ان کے بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا, میرا دل چاہا کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ان بچوں کو ہنستا ہوا دیکھوں. یہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرما کر اللہ نے فیصلہ کیا ہے, فیصلہ زمین پر اتارا ہے. وہ خاتون کہتی ہے کہ عمر اس وقت کہاں ہے, عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو عمر ہے. وہ خاتون کو معلوم نہیں کہ یہی عمر ہے. اس خاتون کو کیا معلوم کہ یہی عمر امیر
اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تم عمر کے پاس آؤ گی، امیر المؤمنین کے پاس آؤ گی، تو تم وہی عمر کو پاؤ گی، دیکھ لو گی وہی عمر ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کپڑا جو تھا 14 پیبند لگا ہوا کپڑا تھا، وہ پہنے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی عالم ہوتا، ننگے پاؤں چلے جاتے دوڑتے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، گویا تھا، گانا گاتا تھا، آواز بڑی پیاری تھی، بوڑھا ہو گیا۔ کون تھا؟ گویا تھا، آواز بڑی پیاری تھی، بوڑھا ہو گیا، آواز خراب ہو گئی۔ جنت البقیع میں گیا، اللہ کے سامنے فریاد کیا، اے میرے رب، میری جوانی تھی، میری آواز اچھی تھی، میں اچھا گاتا تھا، اچھا گویا تھا، میری روزی روٹی کا انتظام ہوتا تھا، آج میں برا ہو گیا ہوں، میری جوانی چلی گئی، میری آواز خراب ہو گئی، اب میں گا نہیں سکتا، روٹی روزی کے انتظام بھی بند ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہا ہوں، اے اللہ روٹی کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ نے فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، مسجد کے اندر تھے، خواب میں اللہ نے کہا، عمر میرا ایک بندہ ہے، جنت البقیع میں ہے، مجھے پکار رہا ہے، جاؤ ان کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، اٹھتے ہیں، ننگے پاؤں بھاگتے ہیں جنت البقیع میں۔ جب جنت البقیع میں گئے تو وہ بوڑھے میاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ڈر سے بھاگنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے بھاگتے کیوں ہو، ٹھہرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں خود سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس بوڑھے میاں نے کہا کہ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جس کو تم پکار رہے تھے اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب گئے تو اس بوڑھے میاں نے کہا، اے میرے رب، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، تیری نافرمانی میں ساری زندگی میں نے گزار دی، ایک مرتبہ رب کر کر تجھے پکارا کہ میں بھوکا ہوں، روٹی کا انتظام نہیں ہے، میری آواز اچھی تھی جوانی میں، اب آواز خراب ہو گئی ہے، اے اللہ میری روٹی بند ہو چکی، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میری روٹی کا انتظام کر دے۔ ساری زندگی نافرمانی کی، ایک مرتبہ تجھے پکارا، ایک بار پکارا، تو میری پکار کو سن لیا، اے اللہ۔ عمر بن خطاب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اتنے بڑے آدمی امیر المؤمنین کو آپ نے میری ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے بھیجا، اے اللہ مجھے معاف کرنا۔ ایک چیخ ماری اس بوڑھے میاں اور وہی مر گئے۔ بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ آج بہت ساروں کو خلیفہ کتنے تھے معلوم نہیں، صحابہ کتنے تھے معلوم نہیں، خلیفہ کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، صحابیات کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، تابعین کسے کہا جاتا معلوم نہیں، تابع تابعین کسے کہا جاتا معلوم نہیں۔ صحابہ سے کتنی عقیدت و محبت ہونی چاہیے، خلیفے کتنے ہیں، اس سے کیسی محبت و عقیدت ہونی چاہیے۔ دوستو یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کے دونوں ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ سسر تھے۔ کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمان میں 2 وزیر کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف کا کیا عالم تھا، اور وہ
روم سے خزانہ مدینہ لانے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خسرو پرویز وہاں سے خزانہ لانے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نوشیروہ کے یہاں سے خزانہ لانے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قیصر و کسریٰ سے خزانہ لانے والے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت کیا تھی؟ کپڑا کیسا تھا؟ 14 پیبند لگا ہوا تھا۔ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، تھوڑی سی مہلت دیجئے، واپس کر دیجئے تاکہ نیک اعمال کر لوں۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، چانس نہیں ملے گا، کوئی کام نہیں دے گا اس وقت مسلمانوں۔ ایڑیاں رگڑ لیں نہیں واپس کیا جائے گا۔ اچھے کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے موت کے فرشتے کو دیکھ کر، اس وقت افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے وائے وائے، موت کا فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہو، اس وقت کچھ نہیں، آگے بھی نہیں، پیچھے بھی نہیں، دائیں بھی نہیں، بائیں بھی نہیں، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں، کسی طرف سے آپ کی امداد نہیں کی جائے گی، آپ کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس لیے بھائی یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ قرآن میں سورہ رحمان میں ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، ابتدا سے پاک ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں، انتہا سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ مسلمانوں، اس رب پر صحیح سے ایمان لا کر اس رب کی پرستش کرے، پوجا کرے، اس رب کی بندگی میں آئے، اس رب کی عبادت میں آئے۔ مسلمانوں، اس میں آپ کی کامیابی ہے، موت آسان ہوگا، کلمے والی موت نصیب ہوگی، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے دماغ میں یہ بیٹھا لینی چاہیے، ایک اصول بیٹھانی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ اصول ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، موت برحق ہے، اس کھوپڑے میں لانی چاہیے کہ مرنا ہے، یہ مسافر کی زندگی ہے، ہمارا یہ سفر ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ مرنا ہے تو اچھے اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، کیوں ہو جائیں گے اعمال آسان؟ آپ یہاں سے دلی کا سفر کریں، میسور کا سفر کریں، بمبئی کا سفر کریں، بہار کا سفر کریں، دوسرے ممالک کا آپ سفر کریں، تو آپ اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھائے ہوئے پہلے سے کہ ہمارا سفر کل سے شروع ہوگا، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اتنے دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اتنی راتوں کے لیے جا رہا ہوں، فلاں سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہوں، سب آپ کے دماغ میں ہے، پورا کوشش تیار ہے آپ کے دماغ میں، اور اتنے دن وہاں رہیں گے، اتنی رات وہاں رہیں گے، پھر وہاں سے واپس اتنے دنوں کے بعد آؤں گا۔ کیوں؟ آپ کا سفر ہو رہا ہے، آپ واپس آ رہے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم عالم ارواح میں تھے، ہم نے لبیک کہا تھا، ایمان لایا تھا اللہ پر، اللہ کو مانا تھا، قالوا بلا، ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ پھر بلائے گا۔ تو جس طرح ایک مسافر کا وہ سفر ہوتا ہے اور اسے یقین اعتماد ہوتا ہے کہ ہمیں سفر سے واپس آنا ہے، تو دوستو یہ دنیا ایک سفر ہے۔ جس طرح سفر میں جا کر ہمیشہ وہاں رہنا نہیں ہوتا، واپس لوٹنا ہوتا ہے، 1 مہینے کا سفر یا 2 مہینے کا سفر یا 15 دن کا ہوتا ہے، اور لوٹنے کا ارادہ پختہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی پختہ ارادہ مسلمانوں یہ ہونی چاہیے کہ موت کے راستے سے گزرنا ہے۔ ہمارا سفر جو ختم ہوگا، وہ جب فرشتہ آئے گا موت کا روح نکالنے کے لیے، وہ اینڈ ہے، اس کے بعد ہمیں پھر چلا جانا ہے۔ اس لیے مسلمانوں دماغوں میں ایک اصول بیٹھانی چاہیے کہ موت برحق ہے اور ہمیں جانا ہے، تو اچھے اعمال آپ کے لیے، ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خوف کا عالم کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ خوف کا عالم یہ تھا، کون 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کس کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کون ہے؟ مقام کیا ہے؟ حضور کے سسر ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر آتا۔ عمر کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر عمر کی رائے پر اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، یہ عمر کا مقام ہے۔ لیکن 27 ذوالحجہ کو جب ابو لولو مجوسی نے پرچھا مارا، آپ امامت کر رہے ہیں جائے نماز پر، 27 ذوالحجہ کو جب پرچھا مارا گیا تو اس دوران آپ ایک مرتبہ رو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر موت کے خوف سے رو رہے ہو، موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ کون پوچھنے والا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھنے والے۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت علی پوچھ رہے ہیں عمر موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا موت کے ڈر سے نہیں روتا ہوں، موت کے بعد والی جو زندگیاں ہیں ان سے رو رہا ہوں کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جن عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعید بن زید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، یہ عشر مبشرہ، بلکہ تمام صحابہ جنتی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے بعد والی زندگیوں سے ڈر رہے ہیں، اور ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ کبھی تو اندازہ لگائیں، کبھی تو ان حضرات کی تاریخ پڑھیں، معلوم ہوگا ہم کس چیز سے ڈر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں اگر ڈر رہے ہیں تو مخلوق سے ڈر رہے ہیں، فلاں فلاں سے ڈر ہے، فلاں فلاں کا خوف ہے، دہشت ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی عبادت میں آئے، ایک اللہ کو مان کر زندگی گزارے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے ہر صبح میں، ہر دوپہر میں، ہر شام میں، ہر رات میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجتا ہے۔ ساری کائنات کی مساجد میں آواز دی جاتی ہے اللہ اکبر کی۔ کبھی آپ نے سوچا اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ مسلمانوں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فرعون بڑا نہیں، قارون بڑا نہیں، حامان بڑا نہیں، ابو جہل بڑا نہیں، نمرود بڑا نہیں۔ جنہوں نے قرآن میں آیا ہے، کہا ہے انا ربکم الاعلی، کیا کہا تھا؟ میں ہی تمہارا رب ہوں، اعلیٰ، بڑا رب ہوں۔ ختم نمرود، قارون ختم، ابو جہل ختم، فرعون ختم، سب ختم۔ باقی کون ہے؟ آپ بھی ختم ہوں گے، ہم بھی ختم ہوں گے، باقی کون رہے گا؟ اللہ ہی باقی رہے گا۔ کون باقی رہے گا مسلمانوں؟ اللہ باقی رہے گا۔ کون بڑا ہوا؟ اللہ بڑا ہوا۔ تو ہر وقت آواز گونج رہی ہے، مؤذن صدا آواز بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مساجد میں اللہ اکبر، عیدگاہوں میں اللہ اکبر، جنازے کی نماز تیار ہے، اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان اقامت کہی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ یہ سب پیغامات کس وجہ سے دیا جا رہا ہے مسلمانوں؟ سمجھے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے، جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کے دربار میں حاضری کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال ہوتا ہے۔
اس لیے حاضری نہیں ہوتی کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، مخلوق کا خوف، مخلوق کا ڈر ہمارے دلوں میں بس گیا ہے۔ جب تک مخلوق کا ڈر، خوف دلوں سے نہیں نکالیں گے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس دل میں نہیں آئے گا، نکالنا ہوگا۔ کامیابی مسلمانوں قیمتی کپڑے پہن لینے میں کامیابی نہیں ہے، قیمتی مکان کروڑوں کا بنا لینے میں کامیابی نہیں ہے، قیمتی زمین و جائیداد خرید کر آپ خود لیں، وراثت میں تقسیم کریں اولادوں کو، آپ کی اولادوں کی کامیابی اس میں نہیں ہے مسلمانوں۔ کامیابی مسلمانوں کی جو ہے وہ اللہ کی مان کر چلنے میں ہے، خواہ وہ غریب ہو، ایک نوالہ ہی مل رہا ہو، روٹی کا ایک ٹکڑا ہی مل رہا ہو، اللہ کی مان کر زندگی گزار رہا ہے، کامیاب ہے۔ مالدار ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزار رہا ہے، کامیاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرنے والے، بھائی علی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ علی پوچھ رہے ہیں، حضرت علی پوچھ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کیا پوچھ رہے ہیں؟ عمر موت سے ڈر گئے، رو رہے ہو، مسجد میں ہیں۔ علی موت سے نہیں ڈر رہا، موت کے بعد آنے والی زندگی سے ڈر رہا ہوں۔ جس عمر کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کی مثال ابراہیم کی طرح ہے، عمر کی مثال نوح علیہ السلام کی طرح ہے، ابو بکر کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، عمر کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہ کون فرمائے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ مسجد میں آئے، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر، آپ علیہ السلام سیدھے طرف ابو بکر، ان کا ہاتھ پکڑ لیے، بائیں طرف عمر، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیے، دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگے جس طریقے سے اس دنیا میں یہاں ابو بکر عمر میرے ساتھ ہے، کل قیامت میں بھی میں اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا۔ اور اللہ نے جو مزار مقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ادھر ابو بکر ہے بازو میں، ادھر عمر ہے۔ اللہ نے اس کے حساب سے فیصلہ بھی دنیا کے اندر بھی دکھا دیا کہ دنیا والوں دیکھو میرے محبوب کی ایک جانب ابو بکر ہے تو دوسرے جانب عمر ہے۔ اللہ نے دنیا ہی میں ایک ساتھ کر دیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اٹھوں گا تو ساتھ میں عمر ابو بکر دونوں ہوں گے، اور اٹھنے کے وقت میرے قدموں کے نیچے سے بلال کو اٹھایا جائے گا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا جائے گا۔ دیکھنے کے اعتبار سے چہرہ نہیں صحیح، مال کے اعتبار سے غربت، کچھ ہے نہیں، آزاد بھی نہیں، غلام تھے۔ اللہ کے یہاں کیا مقبول ہے بھائی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں جو فیصلہ ہے وہ تقوی پر ہے، وہ پرہیزگاری پر ہے، مال جائیداد پر اللہ کے یہاں فیصلہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں سے کہاں اٹھائے جاتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے قدموں کے نیچے سے بلال کو اٹھایا جائے گا اور اٹھتے ہی وہ صدا گونجی کی آواز آئے گی، اللہ اکبر، آواز آذان کی ہوگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آذان دے کے اٹھتے ہی، عرفات کا میدان ہے، میرے نبی فرماتے 1,24,000 مقدس ہستیاں جماعت، اللہ تعالیٰ سب پر فخر کر رہے تھے، بطور خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ بطور خاص فخر فرما رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو بلندی ملی ہے، اسلام کی شان و شوکت عظمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اور بلند ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں خواب میں جنت میں ایک محل دیکھا، کون؟ اللہ کے نبی
حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں خواب میں میں جنت میں ایک محل دیکھا. دیکھنے والے کون؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ محل اس کا ایک اینٹ موتی کا، ایک اینٹ یاقوت کا، ایک اینٹ زمرد کا، عالی شان محل. حضور نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا یہ قریشی کا ہے. حضور بھی قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نا. حضور سمجھنے لگے اتنا عالی شان محل میرا ہے. عالی شان محل تھا. فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام حضرت عمر بن خطاب کا محل ہے. غلام کا یہ محل ہو تو آقا کا محل کیا ہوگا؟